نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. کہ ہمارے والدین پچھلے دور کے تھے، اب نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو گئی ہیں اور اب ہمیں اور طرح سے سیکھنا. اچھا آپ نے دیکھا بچوں کا ایک عمومی رویہ ہوتا ہے، ایک فکرہ ہر گھر میں سننے کو ملتا ہے. آپ کو نہیں پتا اپنے پیرنٹس کو، وہ یہ کہہ تو رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا اس بات کا، آپ کو نہیں پتا. تو ہمیں اگر یہ کمال بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ واقعی ہمیں نہیں پتا، تو بچے کو یہ کہنے کی بھی نہیں ضرورت پڑے گی کہ آپ کو نہیں پتا. بچہ حقیقت میں صحیح کہہ رہا ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں وہ والد جو اتنا مطلق العنان شخصیت ہے، اپنے گھر میں کل مختار کا مالک ہوتا ہے، تو وہ یہ جملہ اگر باہر کسی سے سنے تو وہ لڑائی کر لے. تو جب وہ اپنے بیٹے سے سنتا ہے، جانشین سے جس کو اس نے تیار کیا، پھر بھی بڑا حوصلہ ہے اس کے اندر یہ بات سننے کا. نہیں، سننے کا تو حوصلہ ہے لیکن ماننے کا حوصلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پھر میاں بیوی اس بات پہ تکرار کر رہے ہوتے ہیں، میاں الزام لگا رہا ہوتا ہے کہ تم نے بچے کو بگاڑ دیا ہے، اور بیوی میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اسے بچے کو بگاڑ دیا، حالانکہ بچہ بگڑا ہی نہیں ہوتا. وہ تو ایک سوال کر رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوتا ہے. مثلاً اگر میرا بیٹا کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی یا تو مجھے سیکھنی چاہیے، یا میں اس سے مشورہ اس انداز میں کروں کہ مجھے یہ پتا ہو کہ میں اب ایک طالب علم سٹیج میں آ گیا ہوں، میرا بچہ میرا استاد ہے. ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ بچے بھی استاد ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے بچوں کے بارے میں تو بات کر لی، لیکن والدین کے لیے کیا نصیحت؟ وہ شاید ہمیں مخالف میرے خیال میں والدین کے لیے یہ نصیحت اس لیے نہیں ہے. نصیحتیں تو یہ ساری اب ہیں باتیں، اگر وہ سمجھ لیں تو. کیونکہ اگر وہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بتانا ہے کہ ہم سوال پوچھنے سے لیکن وہ گستاخی نہیں کر رہے، لیکن وہ آپ نے ان کو کس طرح یہ بتایا کہ آپ ہمیں گستاخ کا لقب بھی نہ عطا کریں. لیکن وہ یہ ہے کہ بس آپ نے سنا وہی ہوگا کہ سوکھی لکڑیوں کو موڑا نہیں جا سکتا. تو میں تو زیادہ کوشش یہ کرتا ہوں یا میں سوچتا ہوں کہ جو بالکل بچے ہیں نا، انہیں اچھا پیرنٹس بننے کی تربیت دی جائے، نہ کہ جو اپنی چھاپ چھوڑ چکے ہیں یا ہٹ دھرم ہے یا اپنا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی نفسیاتی پرابلم ہے. سر یہ کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں آپ والدین کی طرف سے پیسیوسٹ ہیں کہ نہیں جی، اور بچوں کی طرف سے آپٹیمسٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کیا یہ جنریشن وائپ آؤٹ ہو جائے گی اس لیے بات ہی کرنا ضروری نہیں؟ وائپ آؤٹ تو خیر سب نے ہو ہی جانا ہے، وہ تو ان بچوں نے بھی ہو ہی جانا ہے کبھی نہ کبھی. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سیکھنے کی ایک دور چلا گیا. ہاں ایسے پیرنٹس آپ کو مل سکتے ہیں، وہ ملیں گے، وہ خود بھی ان باتوں کو صحیح سمجھ لیں گے کہ ہاں یہ کرنا چاہیے. لیکن ایک بات، دوسری بات ہے کہ وہ اگر اپنے اندر اب بدلاؤ لے بھی آئیں گے نا، تو یقین مانیں کہ ان کے بچے بھی اب وہ مولڈ ہونے کی پوزیشن میں رہ نہیں گئے ہوں گے. میں یعنی کہ آپ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پائپ کے اوپر جو لوہے کا کڑا چڑھا ہوتا ہے نا، تو آپ 2 دن بعد کھولیں اتار سکتے ہیں، 60 سال بعد اس کو نہیں اتار سکتے. وہ تو پھر اپنے ساتھ پائپ بھی لے کے آ جائے گا. یعنی کہ اگر آپ ایک درخت کے تنے پہ ایک وہ باندھ دیتے ہیں نا وائر، درخت باقی جگہ سے تو گرو کر جاتا ہے، وہ وائر اس کے اندر گھس جاتی ہے. اس وائر کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے درخت کو ڈیمیج کر دیا ہے. وہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میرا نظریہ. ہاں کچھ لوگ سیکھ سکتے ہیں، کچھ سوچ سکتے ہیں، لیکن اکثریت اگر آپ کو اس پہ کمنٹس بھی آ جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ پیرنٹس کے کمنٹس کو اتنے اچھے نہیں ہوں گے جتنے اچھے بچوں کے ہوں گے. مجھے تو لگتا ہے کمنٹ بھی وہی کریں گے جو اس طرح کے پیڑت بچے ہیں تھے اور آج پیڑت پیرنٹس ہیں. ہاں دیکھیں نا، جب بھی کوئی بچے، میں سمجھتا ہوں کہ مدرسوں سے بہت سارے بچے ایسے نکلے جنہوں نے جب ریزننگ اور لاجک پہ آئے نا تو بڑے بڑے انہوں نے کارنامے انجام دیے. بہت سارے لوگ ہیں، میں مدرسے کو بھی برا تو نہیں کہہ رہا، لیکن لوگ اس میں یہ بھی دلیل لیتے ہیں جی مشرقی خاندانی نظام اسی طرح سے چلتا ہے، اس لیے تو ہم مغرب سے بہتر ہیں. آج ہماری جو ہے پاپولیشن گروتھ اتنی اچھی ہے، سسٹینیبل ہے کہ ہم جنگوں سے تو نہیں ان پر قابض ہو سکے، لیکن آبادی سے ہو گئے ہیں. لیکن میں وہ ایسا ایسا سکڑتے اپنے شہروں کے اندر بھی جو ہے وہ اب اقلیتی طور پر جانے چاہتے ہیں. میں فیملی سٹرکچر کو تباہ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ فیملی سٹرکچر بالکل ختم کر دیں. لگتا یہی ہے کہ میں صرف یہ کہتا ہوں، نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں اس میں تھوڑی سی اصلاح کر لیں. اچھا وہ اصلاح کب ہو سکتی ہے؟ وہ بڑوں میں تو شاید نہ ہو سکے، مجھے نہیں پتا کہ شاید کوئی بہتری بھی آ جائے، لیکن بچوں میں ہو انہی بچوں نے پیرنٹ بننا ہے نا، ان بچوں نے بننا ہے نا. بے شک وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اچھا جب مزے کی بات ہے وہ مل کے رہیں گے نا، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہ لیں گے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی رہ لیں گے.
بھائی کو بھی یہ پتا ہوگا کہ میں نے اپنے بھائی یعنی بھتیجوں کے ساتھ کس حد تک جانا ہے اور کس حد تک نہیں جانا. یہاں پہ تو جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا جوائنٹ فیملی سسٹم مل کے اور بچوں کا ستیہ ناش اس سینس میں ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری بات مان لیں. وہ ان کا آزاد ذہن ہی ختم کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو پھر ایک سے زیادہ والدین ہو جاتے ہیں. اچھا ایک سے زیادہ والدین ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, یعنی کہ اگر وہ والد کے طور پہ ایک اس کا چچا ہے, جی بالکل تایا ہے, وہ اسے والد کے طور پہ ٹریٹ کر رہا ہے. ہمارے معاشرے میں جو تایا بھی کہتے ہیں, ہاں بالکل, اسی طرح خالہ جو ہے دین میں بھی ماں کے برابر ہوتی ہے. لیکن اگر دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ وہی سب تو ہیں جو اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, وہی سب تو ہیں, لیکن صرف اور صرف غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ذہنی آزادی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں, بس وہ نہ کریں. لیکن یہ تو سر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک تو جتنا ہم نے پچھلے 50 سال میں سفر کیا وہ بہتر ہی کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی واپس کو ڈال لینا, کیونکہ آج کل کی جو جوائنٹ فیملیز ہیں, یہ رشتے جو ہیں یہ تو صرف ایک جھگڑے کا باعث بنتے ہیں. کسی نہ کسی طرح سے جو بڑے ہیں انہوں نے اپنے چھوٹوں کو دبانا ہے, وہ ان کی اولاد کو ڈیمونائز کرتے ہیں, ان کو ان کی تذلیل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے تو میں کہتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی میں تربیت اچھی کہ بلکہ بالکل ہی بیڑا گرک ہو جائے. بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ دونوں سائڈوں پہ ہو سکتا ہے. اگر اکیلے رہ رہے ہیں تب بھی ایسا ہو سکتا ہے, اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تب زیادہ ہو سکتا ہے. اکیلے اگر سنگل پیرنٹس رہ رہے ہیں تو وہ تو ان کا ماں باپ ایک ہوگا, ایک باپ ہوگا ایک ماں ہوگی, وہ صحیح کریں یا غلط کریں وہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ پرابلم اور شدید ہو جاتا ہے, ملٹیپل ہو جاتا ہے, یعنی کہ ملٹیپلائی اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ اگر وہاں پہ 3 بھائی رہ رہے ہیں تو تینوں ہی جذباتی سطح پہ اسے اپنا بیٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ غلط بھی نہیں ہوتے, لیکن اس میں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ وہ 3 مختلف ڈائریکشن میں پھر سفر کروانا چاہتے ہیں اس بچے کو, کنفیوز ہو جاتا ہے بچہ. تو اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم بھی کوئی برا نہیں ہے, کوئی برا نہیں ہے. بلکہ میں کہتا ہوں جتنے برے اب حالات ہو گئے ہیں لوگوں کو اس طرف شاید آنا نہ پڑ جائے. اکنامکلی بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں 10 مرلے کا گھر ہوتا ہے اور ایک فیملی رہ رہی ہے, حالانکہ وہاں 3 فیملی رہ سکتی ہیں. اور پھر اور مزے کی بات, یہ تو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف چلے گئے, اس پہ الگ سے کبھی ویڈیو کر لیں گے, کہ وہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کرائے پہ کچھ پورشن اپنے دیے ہوئے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ, اور ان کے اپنے بہن بھائی کہیں رول رہے ہوتے ہیں.